امام حسین علیہ السلام کو سفر عراق سے باز رکھنے کے لیے ان کے پاس آنے والی دوسری شخصیات میں عبداللہ ابن عباس کی شخصیت شامل ہے۔ چند روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں عبداللہ ابن عباس ہی کے گھر پر قیام کیا تھا۔ تاریخ طبری نے عبداللہ ابن عباس اور امام حسین علیہ السلام کی ایک گفتگو نقل کی ہے۔ ایک روز حضرت عبداللہ ابن عباس امام حسین علیہ السلام کی جناب میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا ابن میں بے حد صبر و تحمل سے کام لینا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوتا کیونکہ میں اس سفر کو آپ کے لیے بے حد خطرناک سمجھتا ہوں اور آپ کی ہلاکت سے مجھے خوف آتا ہے، کیونکہ عراقی دھوکہ باز ہیں۔ آپ خدا را ان کے قریب نہ جائیے، آپ اسی شہر میں مقیم رہیں کیونکہ آپ سید حجاز ہیں۔ اب اگر اہل عراق آپ کو چاہتے ہیں تو آپ ان کو خط لکھ دیجئے کہ پہلے وہ اپنے دشمنوں کو وہاں سے بھگائیں، پھر آپ وہاں جائیں، اور اگر آپ نے جانے کے لیے عزم بالجزم کر ہی لیا ہے تو آپ یمن روانہ ہو جائیں کیونکہ وہاں کی زمین وسیع ہے۔ امام علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو جواب دیا، یا ابن خدا کی قسم مجھے یقینی طور پر یہ معلوم ہے کہ آپ مخلص اور مشفق ہیں، لیکن آپ یہ جان لیں کہ میں عزم بالجزم کر چکا ہوں اور سفر کے لیے تیار ہوں۔ ابن عباس نے امام سے فرمایا، اگر ایسا ہے کہ آپ حتماً جانا ہی چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ مخدرات اور بچوں کو نہ لے جائیں، کیونکہ میں آپ کے قتل اور خاندان کی اسیری سے خوف زدہ ہوں۔ تیسری بڑی شخصیت جو امام حسین علیہ السلام کو سفر عراق سے باز رکھنے کی کوشش کرتی رہی وہ عبداللہ ابن جعفر طیار تھے۔ تاریخ طبری نے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ جب ہم مکہ سے نکل رہے تھے تو عبداللہ ابن جعفر طیار نے ایک خط لکھ کر اپنے دونوں فرزندوں اون و محمد کے ہمراہ روانہ کیا۔ آپ نے اپنے خط میں لکھا کہ جب آپ کی نگاہ میرے خط پر پڑے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا ارادے سے منصرف ہو جائیے، کیونکہ آپ نے جس طرف رخ کیا ہے مجھے خوف ہے کہ اس میں آپ کی ہلاکت اور آپ کے خاندان کی اسیری ہے، لہٰذا آپ سفر میں جلدی مت کیجیے، میں اس خط کے پہنچتے پہنچتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار مکہ میں ایک خاص اثر و رسوخ رکھتے تھے، اور آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے لیے حاکم مکہ کی جانب سے امان نامہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لہٰذا آپ اس خط کو تحریر کرنے کے فوراً بعد حاکم مکہ عمرو بن سعید بن عاص کے پاس گئے۔ عمرو بن سعید بن عاص حاکم مدینہ اور حاکم مکہ تھا۔ جب یزید کو امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی کا علم ہوا تو اس نے ولید کو پہلے مدینہ اور پھر مکہ کی حکومت سے معزول کر کے عمرو بن سعید بن عاص کو مکہ اور مدینہ کی حکومت دے کر وہاں روانہ کیا، اور یزید نے عمرو بن سعید بن عاص کو حکم دیا تھا حسین کو قتل کر دو، چاہے وہ خانہ کعبہ کے پردے سے ہی کیوں نہ لپٹے ہوئے ہوں۔ اب آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار امان لینے کے لیے ایک ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں کہ جس سے خود یزید کی طرف سے قتل امام حسین کا حکم صادر ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ نے عمرو بن سعید بن عاص کے پاس پہنچ کر اس سے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط لکھو جس میں تم امن و امان کا تذکرہ کرو، اس میں ان سے نیکی اور صلہ رحمی کی تمنا اور آرزو کرو اور اطمینان دلاؤ، ان سے پلٹنے کی درخواست کرو، شاید وہ تمہاری باتوں سے مطمئن ہو کر پلٹ آئیں، اور اس خط کو اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کے ہمراہ روانہ کرو۔ عمرو بن سعید حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا اس قدر احترام کرتا تھا کہ اس نے قلم اور دوات کاغذ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ تم جو چاہو اس خط میں لکھ سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ نے ایک خط تحریر کیا جس میں لکھا تھا، عمرو بن سعید بن عاص کی طرف سے حسین ابن علی کی طرف۔
مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے عراق کا رخ کیا ہے۔ خداوند عالم آپ کو حکومت کی کشمکش اور مخالفت سے محفوظ رکھے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اس میں آپ کی ہلاکت ہے۔ میں آپ کی طرف عبداللہ ابن جعفر اور یحییٰ سعید کو روانہ کر رہا ہوں۔ آپ ان دونوں کے ہمراہ میرے پاس تشریف لے آئیں، کیونکہ میرے پاس آپ کے لیے امان، صلہ رحم، نیکی اور خانہ خدا کے پاس بہترین جائیگاہ ہے۔ حضرت عبداللہ نے یہ خط تحریر فرما کر عمرو بن سعید سے کہا کر اس پہ اپنی مہر لگا دے، تو اس نے پڑھے بغیر فوراً اس خط پر اپنی مہر لگا دی۔ جب حضرت عبداللہ اور یحییٰ بن سعید امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ خط لے کر پہنچے، تو امام حسین علیہ السلام نے اس خط کے جواب میں تحریر فرمایا کہ تم نے جو مجھے امان، نیکی اور صلہ رحم کی دعوت دی ہے، تو جان لو کہ بہترین امان خداوند متعال کی امان ہے۔ اب اگر تم نے اپنے خط کے ذریعے میرے ساتھ صلہ رحم اور نیکی کی نیت کی ہے، تو تم کو دنیا و آخرت میں اس کی جزا ملے گی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے امام حسین علیہ السلام کو سفر عراق سے باز رکھنے کی ہر چند کوشش کی، لیکن جب امام حسین علیہ السلام ظاہری دلیلوں سے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو قائل کرنے میں ناکام رہے، تو آپ علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے فرمایا، میں نے ایک ملکوتی خواب دیکھا ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ اس خواب میں آپ نے مجھ کو ایک چیز کا حکم دیا ہے، میں اس پر ضرور عمل کروں گا اور یہ مجھ پر سب سے زیادہ اولیٰ ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے آپ سے دریافت کیا کہ آخر وہ خواب کیا تھا اور آپ کو کس بارے میں حکم دیا گیا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں یہ خواب کسی سے بیان نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں یہ خواب کسی سے بیان کرنے والا ہوں یہاں تک کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر لوں۔ بعض مورخین نے حضرت ابو الفضل عباس کا ایک خطبہ امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں یوم ترویہ کے دن، یعنی جس دن امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے، نقل کیا ہے، لیکن کیونکہ علماء اس خطبے کی سند کے بارے میں شک و تردد کا شکار ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خطبے کو بیان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو حتماً یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اگر وہ حج کے لیے مکہ میں قیام کرتے ہیں تو یقیناً یا تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا یا انہیں عین حج کے موقع پر حرم خدا میں قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یوم ترویہ کہ جس دن حجاج کرام مناسک حج کے آغاز کے لیے منی میں جمع ہوتے ہیں، عمرہ مفردہ انجام دیا اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اپنے اہل بیت کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے خروج کر گئے۔ طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی، بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی۔ حاکم مکہ عمرو بن سعید بن عاص نے بزور طاقت امام حسین علیہ السلام کو سفر عراق سے روکنے کی کوشش کی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے مذاکرات کے بعد اپنا سفر جاری رکھا۔